اب ہم قریش کے اس تعقب کرنے والے شاہ سوار سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس عجیب واقعے کو ہمارے سامنے بیان کرے۔ ابن اسحاق نے اس سے بیان کیا ہے کہ اس کے گھوڑے نے آخری زبردست ٹھوکر سے قبل 2 دفعہ ٹھوکر کھائی، لیکن اس نے اپنا تعقب مسلسل جاری رکھا اور تیسری زبردست ٹھوکر کے بعد، جس سے وہ اپنے گھوڑے کی پشت سے لڑک گیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعقب کا سلسلہ بند کر دیا۔ سراقہ نے اس فیصلہ کن گھڑی کے متعلق بیان کیا ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعقب میں سوار ہوا، اور جب وہ لوگ میرے سامنے آئے اور میں نے انہیں دیکھا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر اس نے اپنے اگلے پاؤں زمین سے نکالے تو اس کے پیچھے بگولے کی طرح دھواں اٹھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ بات دیکھتے ہی معلوم کر لیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قابو نہ پا سکوں گا اور آپ غالب آ جائیں گے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ میں سراقہ بن جاشم ہوں، میری طرف دیکھو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں تم سے دھوکہ نہیں کروں گا اور نہ تم کو مجھ سے کوئی ناگوار بات پہنچے گی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اسے کہو کہ اسے ہم سے کیا کام ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی۔ سراقہ کہتا ہے، میں نے کہا مجھے ایک تحریر لکھ دیجئے جو میرے اور آپ کے درمیان نشان ہو۔ سراقہ بن مالک بن جاشم کنانی فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے۔ یہ کنانہ کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 24 ہجری کو ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا مجھے ایک تحریر لکھ دیجئے جو میرے اور آپ کے درمیان نشان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اسے لکھ دیجئے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے ہڈی یا کپڑے کے ٹکڑے یا ٹھیکرے پر مجھے تحریر لکھ دی، پھر اسے میری طرف پھینک دیا اور میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ دیا۔ پھر میں واپس آ گیا اور خاموش ہو گیا اور جو کچھ ہوا تھا اس کے متعلق کچھ بیان نہ کیا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر کار خطرناک علاقے سے گزر گئے، کیونکہ دونوں حضرات کو سراقہ کے واقعے کے بعد کسی قسم کی نگرانی یا تعقب سے واسطہ نہیں پڑا۔ 13 یوم سے زیادہ کے پرخطر اور خوفناک سفر کے بعد یثرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے مشرف ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے مدینہ کے مسلمانوں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اہل مدینہ تک آپ کے پہنچنے سے قبل یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ ہجرت کر کے یثرب آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مسلمان، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کو اس سے قبل نہیں دیکھا تھا، آپ کے دیدار کے لیے شوق سے فریاد گنا تھے۔ اس لیے وہ جب سے انہیں آپ کی ہجرت کی خبر ملی تھی، ہر روز صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مدینہ سے باہر نکل جاتے، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہو جاتی اور وہ اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ اسی دوران میں کہ وہ شوق اور افسوس کی حالت میں تھے کہ ایک یہودی نے، جس نے سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا، انصار کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے ہوئے چلا کر کہا، اے انصار، تمہارا صاحب آ گیا ہے۔ سیرت ابن حشام میں صاحب کی جگہ جد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس موقع پر تمام مدینہ انسانیت کے رسول اور بشریت کے نجات دہندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ مدینہ نے اپنی تاریخ میں ایسا دن نہیں دیکھا تھا، اور قباء جو مدینہ کے نواح میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل تھی جہاں آپ فروکش ہوئے، اور یہ انصار کے بنی عامر بن عوف کی منازل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے درمیان 4 روز تک قیام پذیر رہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے وسط میں چلے گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان چند دنوں میں جن میں آپ نے قباء میں قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کی مشہور مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہ وہی مسجد ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ان 4 دنوں کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے وسط میں چلے گئے، جو صرف آپ کے پہنچنے پر ہی اسلام کا دارالخلافہ بن گیا۔ جب آپ دارالخلافہ کے وسط میں جا رہے تھے تو یثربی قبائل کے زعماء میں سے ہر ایک نے کھڑے ہو کر آپ کو یہ پیشکش کی کہ آپ اس کے ہاں چند روز جماعت کے ساتھ بحفاظت تمام قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے عذر کیا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اس کی مہار ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ یثرب کے راستوں پر چلنے لگی اور مسلمان اس کے ارد گرد جھمکٹا کیے ہوئے اس کے لیے راستہ خالی کر رہے تھے، اور یثرب کے دیگر باشندے یہودی اور مشرکین بھی اس نئی زندگی کی طرف دیکھ رہے تھے جو ان کے شہر میں در آئی تھی، اور اس عظیم آنے والے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے جس پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل وہ جنگجو دشمن تھے، اور کسی انسان کے دل میں اس گھڑی کے متعلق خیال بھی نہ گزر سکتا تھا جس میں تاریخ کا ترازو درست ہو گیا تھا۔ ان کے مدینہ کے عظمت و جلال کے کیا کہنے، جب تک زمانہ باقی رہے گا یہ عظمت و جلال بھی باقی رہے گا۔ اونٹنی چلتے چلتے بنی نجار کے 2 یتیم لڑکوں کے اونٹوں کے باڑے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے اور دریافت فرمایا، یہ باڑا کس کا ہے؟ معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو جواب دیا، یہ سہل اور سہیل کا باڑا ہے جو عمر کے بیٹے ہیں، اور دونوں یتیم ہیں، ان دونوں کو راضی کر لیجئے۔ اور اس نے آپ سے خواہش کی کہ آپ اسے مسجد بنا لیں، جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور حکم دیا کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اور گھر بنایا جائے۔ فصل سوم میں مدینہ کی زندگی کا تاریخی دن، جبکہ ہجرت کامیاب ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصار کے قلعہ یعنی مدینہ میں پہنچ گئے، جہاں آپ کے حکم سے اکثر مہاجرین پہلے ہی پہنچ چکے تھے، لہٰذا وہ اسلام کے لیے دارالسلام اور توحید کے لیے مضبوط چھاؤنی بن گیا، جسے قریش جو اسلام کے سخت ترین کٹر دشمن تھے 1000 گنا طاقتور سمجھتے تھے، اور سوتے جاگتے اس سے خوف اور گھبراہٹ محسوس کرتے تھے۔ اب پہلا مسئلہ جس کے انتظام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب پہنچتے ہی سب سے زیادہ زور لگایا، وہ جدید معاشرے کی تعمیر کے متعلق غور و فکر کرنا تھا، تاکہ آپ اسے ارادہ الہی کے مطابق قائم کر سکیں۔ وہاں پر کچھ ایسی مشکلات تھیں جن پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قابو پانا ضروری تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی کے ساتھ جدید معاشرے کی مضبوط بنیادیں رکھ سکیں۔ ان میں سے اہم مشکلات یہ تھیں: نمبر 1، یثرب کے اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان پرانی دشمنی اور مستحکم فخر پایا جاتا تھا، جو ہمیشہ دونوں قبیلوں کی مشہور تباہ کن خانہ جنگیوں میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرے، پناہ گزین مکی مہاجرین کی مشکل، جو اپنے تمام مملوکہ اموال اور جائیدادیں مکے میں چھوڑ آئے تھے اور بھاگ کر اپنے دین کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے۔ تیسرے، علاقے میں موجود یہودی عناصر کی مشکل، جنہیں یثربی معاشرے میں سیاسی، عسکری اور اقتصادی قوت حاصل تھی، جن کے شر سے بچنا اور قریش کے متوقع مظالم کے مقابلے کے لیے ان کی دوستی حاصل کرنا ضروری تھا۔ جدید اسلامی معاشرے کی تعمیر کا پہلا قدم مسجد نبوی کا قیام تھا، تاکہ اس میں دین جدید کے شعائر کا اظہار ہو۔
نیز وہ ایک یونیورسٹی ہو جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور اس کے اصلاحی کاموں کی تعلیم حاصل کریں، اور وہ ایسی مجلس ہو جس میں مختلف قبائل کے عناصر آپس میں محبت کے ساتھ مل کر بیٹھیں، جن کے درمیان ان جاہل تانوں نے نفرت اور بودھ پیدا کر دیا تھا جو ان قبائل کا بڑا ذیشان نظام تھا۔ جس مقام پر مکہ سے فوراً آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، آپ نے وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ لہٰذا مسلمانوں نے تعمیر کے مطلوبہ سامان کو جمع کرنے میں جلدی کی اور وہ کھجوروں کے تنے کاٹنے لگے اور اینٹیں بنانی شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا، جس کی مساحت تقریباً 100 ہاتھ ضرب 100 ہاتھ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرح اپنے کندھے پر مٹی اور اینٹیں اٹھاتے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ آپ نے کوئی امتیاز روا نہیں رکھا تو تعمیر میں صحابہ کی سرگرمی دو چند ہو گئی۔ آپ مٹی اور دیگر میٹیریل کو اپنی پشت پر ان کی طرح اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہا، اگر ہم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے رہے تو یہ ہمارا ایک گمراہ کن کام ہوگا۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر بڑی وسعت سے تکمیل کو پہنچی۔ اس کی دیواریں مٹی اور اینٹوں سے کھڑی کی گئیں اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، جن سے بسا اوقات بارشوں کا پانی اندر آ جاتا تھا، اور مسجد کی زمین ریت اور سنگریزوں سے فرش کی گئی، اور جن ستونوں پر چھت کھڑی تھی وہ کھجور کے تنے تھے۔ جب اس مسجد کی خاکسارانہ تعمیر مکمل ہو گئی، یہ دنیا کی پہلی مثالی درسگاہ تھی جس میں بقول استاذ غزالی فرشتہ سیرت انسان اور سرکشوں کو ادب سکھانے والے اور دار آخرت کے بادشاہ تربیت حاصل کرتے تھے۔ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں فرمایا، جیسا کہ بیہقی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اے لوگو، اپنی جانوں کے لیے کچھ پیش کرو، خدا کی قسم اگر کوئی تم میں سے جان لے تو غش کھا جائے، پھر اپنی بکریوں کو بغیر چرواہے کے چھوڑ دے، پھر اس کا رب اس سے پوچھے گا اور اس کا کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ اسے کوئی دربان اس سے چھپا سکے گا۔ کیا میرے رسول نے تیرے پاس آ کر تجھے پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ اور میں نے تجھے کمال دیا تھا اور تجھ پر احسان کیا تھا، بس تو نے اپنی جان کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ بس وہ جہنم کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ لہٰذا جو اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتا ہے، آگ کھجور بچا سکتا ہے، آگ کھجور کا ٹکڑا دے کر بچائے، وہ ضرور ایسا کرے، اور جو کچھ نہ پائے وہ اچھی بات ہی کہہ دے، کیونکہ نیکی کی جزا 10 سے 700 گنا تک ملتی ہے۔ تم پر اور اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مسجد کی تعمیر کے ذریعے رب العالمین کے حضور بغیر کسی واسطے اور سفارش کے نمازوں کے ذریعے اکٹھے ہونے، اصلاح کرنے اور تعارف و تعلف اور ارتباط کے لیے مرکز قائم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت مستقلہ اور سیاست صحیحہ سے جاہلیت کی متروکہ عادات اور عصبیت کی تلچھٹوں کو مٹانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یثرب سینکڑوں سال سے تباہ کن قبائلی جنگوں کا شکار تھا، جنہوں نے اس کے شباب کی تازگی اور اس کی وحدت کو نہایت بری طرح فنا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دخیل یہودیوں کو جزیرہ عرب کے اس مبارک خطے میں مرکز بنانے کا موقع مل گیا۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن حکیمانہ فعل سے قدیم جاہلیت کے بغض کے بیجوں اور اوس اور خزرج کے درمیان پرانے اور مستحکم عنصری غصے کو اکھاڑ پھینکا، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تمام مسلمانوں، مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک کانفرنس میں مواخات کرا دی۔ آپ نے ان میں 2 آدمیوں کے درمیان مواخات کرائی۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان مواخات کرائی اور فرمایا، ہم اس امر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق وہ بات کہیں جو اس نے نہیں کہی، خدا کی خاطر 2 بھائی بن جاؤ۔
لہٰذا وہ سب بھائی بھائی بن گئے اور اس بھائی چارے کا رابطہ جدید معاشرے کے عناصر کے درمیان سیاسی، انتظامی اور قانونی وحدت کے قیام کے لیے عربوں کے حلیفی رابطے سے زیادہ قوی اور مؤثر تھا، اور انصار نے اور خصوصاً ان کے زعامہ نے اس بھائی چارے کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس میں انہیں اپنی مطلوبہ آرزو پوری ہوتی ہوئی نظر آئی، اور وہ امن اور سلامتی کی آرزو تھی جس سے یثرب سینکڑوں سال سے ان تباہ کن خانہ جنگیوں کی وجہ سے محروم تھا جس کی آگ سے اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جل رہے تھے، حالانکہ وہ ایک ہی قبیلہ تھے۔ اسی طرح مہاجرین نے اس بھائی چارے کے نتیجے میں اپنے انصار بھائیوں کی پناہ میں ایسی مدد و مساعدت پائی جس نے ان کے شدید فقر کو کم کر دیا جو مکہ سے ہجرت کے نتیجے میں ان کے شامل حال تھا، جہاں پر وہ اپنے تمام اموال چھوڑ آئے تھے جن پر مشرکین قریش نے قبضہ کر لیا تھا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کا نہایت اعزاز و اکرام سے استقبال کیا، اور انہوں نے مواخات کے بعد اس حد تک ان کی مدد کی کہ بعض انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو یہ پیشکش کی کہ وہ آپس میں تمام مملوکہ اموال نصف نصف تقسیم کر لیں، لیکن مہاجرین کو اس عظیم کریمانہ پیشکش کے سامنے جو ان کے پاک نفوس نے کی، یہی چارہ کار نظر آیا کہ وہ اس بذل و کرم کی صحیح قدر کریں اور اس کے مقابل میں اس قسم کے کرم کا اظہار کریں، لہٰذا انہوں نے انصار کے فیاضانہ کرم سے اسی قدر نفع حاصل کیا جو ان کے ٹیڑھے پن کو سیدھا رکھے اور ان کے زراعت اور تجارت وغیرہ کے شریفانہ کاموں میں مدد کرے، جس سے مستقل خوشی اور حلال کمائی حاصل ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کا نصف مال لے لیں۔ ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کرائی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، میں انصار کا بڑا مالدار آدمی ہوں، میں اپنے مال کو نصف نصف تقسیم کرتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لو، جو تمہیں اچھی لگے اس کا نام مجھے بتاؤ، میں اسے طلاق دے دوں گا، لہٰذا جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے، تمہارا بازار کہاں ہے؟ انہوں نے اسے بنی قینقاع کے بازار کے متعلق بتایا، لہٰذا جب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس لوٹے تو ان کے پاس بچا ہوا پنیر اور گھی تھا۔ پھر انہوں نے متواتر صبح کو وہاں جانا شروع کر دیا۔ ایک روز وہ آئے تو ان پر زردی کے کچھ نشان تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حال پوچھا تو کہنے لگے، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اسے کیا دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سونے کی گٹھلی۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدید اسلامی معاشرے کو مضبوط ستونوں پر قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے اہم ستون وحدت صحیحہ تھی، جسے آپ نے اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان قائم کیا۔ اس قسم کی وحدت کا یثرب نے اپنی تاریخ میں مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اس وحدت کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں سے جاہلیت کے متروکہ متکبرانہ غصے اور عصبیت کے کینے کھینچ کر باہر نکال دیے، اور اس وحدت سے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کے درمیان قائم کیا تھا، دعوت اسلامی نے بہت فائدہ اٹھایا، خصوصاً عسکری میدان میں۔ اوس اور خزرج کے قحطانی قبائل عظیم حربی قوتوں کے مالک تھے اور جزیرہ عرب میں ان کی بڑی اہمیت تھی، لیکن یہ قوتیں یثرب میں انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع سے قبل ان جاہلی خانہ جنگیوں میں ختم ہو جاتی تھیں جن سے مدینے کے یہودی علاقے میں اپنے آپ کو تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے نفع حاصل کرتے تھے، خصوصاً اقتصادی تسلط کو۔ لہٰذا وہ جنگ کے شعلوں کو اپنے خاص طریقوں سے بھڑکاتے رہتے تھے، مگر جب اسلام آیا اور اس نے ایک عقیدے کے زیر سایہ ان قبائل کو متحد کیا اور ان قبائل کی حربی قوتوں سے استفادہ کیا اور ان کی صحیح جانب رہنمائی کی، تو یہ قبائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی سب سے پہلی اور بڑی حربی قوت تھے، جس پر اسلام نے جزیرہ عرب کی کناف میں توحید کی اشاعت اور امن و استقرار
اور عدل و انصاف کے قائم کرنے میں اعتقاد کیا، اور خصوصاً ان فیصلہ کن معرکوں میں جو اس نے اپنے بڑے دشمنوں کفار قریش سے کیے۔